پیارے باپا جان، غوث پاک کا نام طریقت کے حوالے سے تو بہت مشہور ہے، کیا غوث پاک کا کچھ علمی مقام بھی تھا یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ پیروں کے پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی طریقت کے بھی بادشاہ تھے اور علم شریعت کے بھی شہنشاہ۔ سبحان اللہ۔ بہجت الاسرار شریف میں حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی ان شخصیات میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں تمام علوم جمع ہیں۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ النورانی اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ علامہ شاعرانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، حضور پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معانی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے، اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیلات سے سارے حاضرین تعجب میں پڑ گئے۔ تو میرے غوث پاک شیخ طریقت بھی تھے اور شیخ شریعت بھی تھے، بلکہ بہت بڑے علامہ اور فہامہ، بلکہ بہت بڑے استاذ العلماء تھے۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ بلاد عجم سے ایک سوال آیا، عجم کے کسی شہر سے سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران و ششدر رہ گئے، کسی سے اس کا جواب نہیں بن پڑا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا جواب کیا ہو۔ کہ ظاہر ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا میں کونے کونے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگ عبادت روزہ بھی رکھتے ہیں،
اگر وہ درود و سلام پڑھتا تو کہیں نہ کہیں لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتا تو کہیں نہ کہیں لوگ، کیونکہ یہ تو ایسی عبادت کرنے کا اس نے قسم کھائی ہے کہ اس وقت کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو، ایسی عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ کسی کی سمجھ میں اس کا جواب نہ آیا، اور اب یہ مسئلہ انہوں نے میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پاک میں پیش کیا، تو میرا مرشد کو جواب دیتے دیر ہی نہیں لگی، فوراً ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہو جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کروائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے، کہ ظاہر ہے کہ جب یہ اکیلا ہی طواف کر رہا ہوگا تو کعبہ تو ایک ہی ہے نا زمین پر، تو دوسرا کہیں بھی کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، تو یوں اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس شافی یعنی اس مکمل و تسلی بخش جواب سے علماء عراق حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ یہ جواب سے عاجز تھے کہ یعنی غوث پاک اتنے بڑے مفتی اور ایسے ذہین ہیں کہ انہوں نے چٹکی میں اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ تو بہرحال یہ کہ میرے پیر و مرشد، میرے سر کے تاج، ولیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر، یہ بہت بڑے عالم و مفتی تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ولی جو ہے نا، ولی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عالم ہو، غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو لوگ بنگڑی چنگڑی جو بھی ہوتے ہیں وہ جس کو دیکھو ولایت کی سیڑھی چڑھا دیتے ہیں، تو شیطان کی ولایت تو مل سکتی ہے، رب العزت کی ولایت نہیں مل سکتی۔ یہ اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ہر عالم ولی ہو یہ میں نہیں کہہ رہا، ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ ہاں غیر عالم نیک صالح بندہ ہو سکتا ہے، مومن صالح ہو سکتا ہے، اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ یہ صالحین میں سے ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہے، بزرگ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن ولی اللہ کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔